اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جذب القلوب میں یہ حکایت درج ہے کہ ایک شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس ابھی قرضہ کی رقم نہیں ہے، لیکن قرض خواہ نے قاضی کے ہاں عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دے دی اور کہا 1 ماہ کے اندر قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو۔ وہ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ آخر اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا، جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گھر آ کر نہایت عاجزی و انکساری سے درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ رات دن کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا۔ آخر کار 27 دن مسلسل درود پاک کا ورد کرنے کے بعد اسے ایک رات ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو وزیر سلطنت علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ نیند سے جب وہ شخص بیدار ہوا تو بڑا خوش ہوا، مگر اس کے ساتھ اسے خیال بھی آیا، اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس وقت میں کیا کروں گا؟ سارا دن اس نے اسی پریشانی میں گزار دیا۔ آخر جب پھر رات ہوئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کے انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا، اس سچائی کی علامت یہ ہے کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ تو وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا، مرحبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ وزیر صاحب مجھے اندر لے گئے اور 9000 دینار لے کر آئے۔ ان میں 3000 دینار گن کر میری جولی میں ڈال دیے اور فرمایا، یہ 3000 دینار قرضہ کی ادائیگی کے لیے، پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا، یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ ہے، پھر 3000 مزید دیے اور فرمایا، یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے۔ پھر فرمایا، اے بھائی، تو میرا دینی بھائی ہے، جب کوئی کام حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا۔ میں یہ رقم لے کر قاضی صاحب کی عدالت میں گیا اور جب مجھے عدالت میں بلایا گیا میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔
قاضی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا، ساری برکتیں وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لی ہیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ میں نے اس کا سارا قرضہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا ہے۔ پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا، آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، لہٰذا آپ انہیں لے جائیں۔ تو وہ شخص 12000 دینار لے کر گھر واپس آیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری برکتیں درود پاک کی تھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔